ابراہیم نے بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلتا، نمرود نے فیصلہ دیا کہ دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے ابراہیم کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ ابراہیم کو قید خانے سے شہر کے چوک تک زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا۔ مشرکین نے لکڑیوں کا پہاڑ سا بنایا اور ایک اونچائی پر منجنیق لگائی۔ شہر کے چوک پر آگ روشن کی گئی، لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور ابراہیم کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے دیواروں پر، چھتوں پر اور لمبے لمبے درختوں پر چڑھ گئے۔ یہاں تک کہ آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ بھی آ گئے۔ نمرود اپنے سپاہیوں اور محافظوں کے ساتھ شاہی کرسی پر آ بیٹھا۔ نمرود نے لکڑیوں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں ہوا چلی اور آگ بھڑک اٹھی۔ نمرود اطمینان سے مسکرایا اور منجنیق کی طرف اشارہ کیا۔ بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا۔ آتش گیر پہاڑ کی حرارت اتنی شدید تھی کہ سبھی وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ نمرود چیخا، اسے اندر پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان میں پھینکا گیا، لیکن وہ اب بھی بالکل پرسکون تھے اور مسکرا رہے تھے۔ لوگ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا انتظار کر رہے تھے، یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ سب سے زیادہ حیرت زدہ نمرود تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اترا اور آگ کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کر کے مسکرا رہے ہیں۔ آگ کے شعلے پھولوں کے باغ میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ہر شعلے سے رنگین پھول نکل رہے ہیں۔ آگ کا پہاڑ ایک خوبصورت پھولوں کا باغ بن گیا ہے۔ نمرود تیزی سے اس علاقے کی بلند ترین عمارت پر چڑھ گیا اور بلندی سے سب کچھ دیکھا۔ نمرود حیرت زدہ تھا۔ وہ چلایا، ابراہیم واقعی خدائے عظیم ہے اور میں اس کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں۔ میں دنیا کے عظیم رب کے لیے 4000 بھیڑوں اور گائے کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پھولوں سے نکلے اور کہا کہ جب تک تم خدا پر یقین نہ کرو گے تب تک تمہاری کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور انہیں گلے لگا لیا۔ بہت سے کافروں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور کہا، ابراہیم، اسی لمحے سے ہم آپ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں۔ کچھ مشرکین جو ابھی تک یقین نہ رکھتے تھے، نمرود کے پاس گئے اور کہا، اے عظیم نمرود، اگر آپ نے اسے جلد نہیں روکا تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ بادشاہ نہیں رہیں گے۔ نمرود نے ان سے کوئی حل سوچ کر اگلے دن آنے کا کہا۔ اگلے دن وہ نمرود کے محل میں پہنچے۔ ان میں سے ایک بوڑھا شخص بولا، ہمیں سب کے سامنے ابراہیم کو شرمندہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے خدا پر یقین کرنے سے روک دینا چاہیے۔ کیسے؟ نمرود چلایا۔ بوڑھے نے جواب دیا، ہمیں مذہبی بحث میں ابراہیم کو شکست دے کر سب کے سامنے اسے بدنام کرنا چاہیے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر کے چوک پر آ کر مذہب کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوشی خوشی دعوت قبول کر لی۔ چوک پر لوگ جمع ہوئے۔ نمرود نے تیز آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو زندہ پیدا کرتا ہے اور پھر موت دیتا ہے۔ نمرود نے ہنس کر کہا، واقعی میں بھی یہ کر سکتا ہوں جو تمہارا خدا کرتا ہے۔ پھر اس نے 2 غلاموں کو موت کی سزا کا حکم دیا اور بعد میں اشارہ کیا کہ ان 2 غلاموں میں سے ایک کو پھانسی دی جائے اور دوسرے کو رہا کر دیا جائے۔ ایک غلام کو سب کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ وہ ابراہیم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے، اچھا تم یہ کر سکتے ہو، لیکن اب سنو کہ خدا کون ہے۔ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کرو۔ لوگ اس جواب سے حیرت زدہ تھے۔ کچھ مشرک اپنے بتوں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہ نمرود کی طرف دیکھ رہے تھے اور ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ نے نمرود پر طنز بھی کیا۔ نمرود غصے میں آ گیا اور چیخا، اے ابراہیم، تم لوگوں کے اتحاد کو ختم کر رہے ہو اور پریشانی کا سبب بن رہے ہو۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اس سرزمین کو چھوڑ دیا۔ وہ صحرا کی طرف روانہ ہوئے اور کسی دوسرے شہر کی طرف جانا چاہا۔ کچھ دن بعد وہ ایک شاد و آباد سرزمین پر پہنچے، جو شہر نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسی سرزمین تھی جس میں پانی اور درخت دونوں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم تازہ دم ہونے کے لیے کچھ دیر یہاں آرام کریں گے اور پھر کھانا اور پانی اکٹھا کر کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی وہاں کچھ دیر رکے، درختوں سے پھل کھائے اور بچوں نے تھوڑا آرام کیا، کھیلا اور لطف اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں کچھ دیر عبادت کے لیے جاؤں گا اور جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ انہیں چھوڑ کر ایک پہاڑ کی طرف چلے۔ وہ ایک تالاب کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ ایک بھینس کی لاش آدھی تالاب کے پانی میں تھی اور باقی حصہ زمین پر تھا۔ کچھ ہرنوں نے اس لاش کو پانی میں گرا دیا۔ کچھ پرندے آئے اور اس کا گوشت نوچنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اس منظر کو دیکھنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک پرسکون جگہ پہنچے۔ انہوں نے دل میں کہا، اے خدا، قیامت کے دن سب کس طرح اٹھائے جائیں گے جبکہ وہ مردہ ہوں گے اور خاک بن جائیں گے، یا بھینس کی لاش کی طرح پرندے انہیں کھا چکے ہوں گے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے فرمایا، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے یقین ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں۔ خدا نے انہیں حکم دیا، 4 پرندے لیں اور ان کو ذبح کریں، پھر ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے کو پہاڑ پر رکھ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کچھ کہے ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا لیا اور تمام ہدایات پر عمل کیا۔ پھر خدا نے حکم دیا، اب انہیں آواز دو ابراہیم۔ ابراہیم نے ویسا ہی کیا۔ اگلے ہی لمحے پرندوں کے گوشت کے ٹکڑے پہاڑ سے اٹھے اور سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور رفتار سے پرندوں کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے بھی اکٹھا ہو گئے۔ گوشت کے ٹکڑوں سے دوبارہ پرندے بنے، کوا، مور، مرغ اور کبوتر سب اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ مور نے اپنے خوبصورت پروں کو پھیلا دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حیرت سے دیکھ رہے تھے، ایک چٹان پر خاموشی سے بیٹھ گئے اور ایک لمحے کے لیے نہ کچھ پوچھا نہ حرکت کی۔ اگلے دن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ منظر بیان کیا تو سب نے خدا کے حضور سجدہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔